رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اور اب آپ کو خاص طور پر مبارکباد بھی دیں گے پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے، ہماری جانب سے، پوری ٹیم کی جانب سے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہوگا جس کی باقاعدہ آفیشلی اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی ہے، اور ہمارے پلیٹ فارم سے بھی آپ کو باقاعدہ آگاہ کر دیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تراویح بھی پڑھیے، رمضان المبارک کے روزے کی تیاری بھی کیجئے، سحری بھی کیجئے، خوب ڈھیروں برکتیں رحمتیں سمیٹیے، ہمیں بھی اپنی دعا میں شامل رکھیے۔ معزز مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں، ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالرؤف حجازی صاحب، ان کو ویلکم کریں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور آپ کو رمضان کی مبارک ہو جی۔ جی خیر۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، ان کو بھی وارملی ویلکم کرتے ہیں، اور ان کو بھی رمضان کے چاند کو دیکھ کے مبارکباد دیتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر رمضان مبارک ہو آپ کو۔ جزاکم اللہ خیر، آپ کو بھی مبارک ہو جی، بلکہ تمام ناظرین کو بھی ہو، آمین۔ اور ساتھ ہی یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے جو مسنون عمل ہے۔ جی۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، کہ اللہ یہ جو مبارک مہینہ شروع ہوا ہے جی، اس کو ہمارے لیے امن اور سلامتی کا بنا دے، ایمان کے اضافے کا باعث بنا دے، اور چاند تیرا رب بھی اور میرا رب بھی تو اللہ ہے، بے شک۔ تو اس مالک کی رحمتیں، برکتیں اور بخشش حاصل کرنے کا شاندار پیکج آ گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین یا رب کہ یہ مہینہ جب جائے تو اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی بخشش عطا کر چکا ہو، آمین۔ ہم جنت کے وارث بن چکے ہوں، جہنم سے آزاد ہو چکے ہوں۔ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ تمام ناظرین کو بھی اور ہماری پیغام ٹی وی کی ساری مینجمنٹ کو بھی اس مہینے کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سب کو مبارک ہو جی، جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو مبارک ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ دنیا کے کسی بھی کونے پہ مسلمان موجود ہیں، اور جہاں تک ہم دیکھے سنے جا رہے ہیں، چاہے وہ میڈیم ہے ہمارا ٹیلی ویژن کا، یا آپ اپنے سوشل میڈیا کے کسی گیجٹ پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کی کسی سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں، کسی بھی گیجٹ پہ ہمیں واچ کر رہے ہیں، آپ سب کو ہماری طرف سے رمضان مبارک ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میڈیا کے جو جدید ذرائع سے دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجیے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی آگاہ کروں گا کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں پیغام ٹیلی ویژن کی جو ایمان افروز فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن ہے، کیبل پر دیکھنے کے لیے ٹیون کریں، اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر لائیو دیکھنے کے لیے موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی پر پیغام ٹی وی لائیو لکھیے، یا کسی بھی براؤزر میں کسی بھی سرچ انجن میں جا کے آپ live.pegham.tv لکھ کر سرچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، لائیو کال کر کے آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، جو سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن گزارش یہی ہے کہ ٹیلی ویژن کا والیوم آپ نے بند رکھنا ہے، اور گفتگو اور سوال چھوٹے رکھنے ہیں، کم گفتگو میں ایک سوال کر لیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں۔ اچھا، اور اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آج کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے جس میں آپ نے سوال کرنے ہیں، آپ اپنے کوئی بھی کویسچن، کوئی بھی سوال کر کے ہم سے جوابات لے سکتے ہیں۔ چلتا ہوں قاری صاحب کی جانب اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بتائیں کیا سنانے والے ہیں قاری صاحب۔ رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے نظم ہے جی۔ جی پلیز سنائیے۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش
بخشش کا خزینہ ہے، مٹیں گے سب گناہ بڑھیں گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ تیری ہر رات اعلیٰ ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، ہو تجھ پہ قربان یہ دل یہ میری جان، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو جسے دل میں قرار آیا، عبادتوں میں نکھار آیا، تو جسے دل میں قرار آیا، عبادتوں میں نکھار آیا، کرم کی راتیں وہ رب سے باتیں، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ یہ رب کی بخشش کا ایک بہانہ، دلوں سے ہر گناہ کو مٹانا، یہ رب کی بخشش کا ایک بہانہ، دلوں سے ہر گناہ کو مٹانا۔ اے ابر رحمت ندائے مغفرت، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ تیرے ہیں منتظر ایمان والے، نبی کی سنت قرآن والے، تو پیارا رب کا تو پیارا سب کا، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ یہ اشک اپنے گناہ مٹائیں، خدا کو صفدر سبھی منائیں، یہ اشک اپنے گناہ مٹائیں، خدا کو صفدر سبھی منائیں۔ یہ ذکر رب کا قیام شب کا، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن،
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े खूबसूरत अल्फाज इसमें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, वो जो भट्टी साहब इसमें बात हो रही थी ना कि पढ़ेंगे कुरान, रखेंगे रोज़े, तिराना मुबारक हो, रब से करेंगे बातें, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरत फील थी इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, लें सर सवालात बिस्मिल्लाह हमें आ रहे हैं जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि सवालात से ही आगाज़ कर लें जो हमारे पास सवालात हैं। ठीक है, एक सवाल आया जी हमें, पूछने वाले ने पूछा है कि एक गरीब और मुस्तहिक आदमी ख़ुद बीमार है, वो रोज़े नहीं रख सकता, क्या उसे किसी बुज़ुर्ग या माजूर आदमी के रोज़ों का फ़िदिया दिया जा सकता है? और ये भी बताइए कि किसी एक मुस्तहिक आदमी को मुतअद्दिद लोग अपने अपने रोज़ों का फ़िदिया दे सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। नमी भाई, सवाल के जवाब से पहले मैंने दो गुजारिशें करनी जी हैं। प्लीज़ प्लीज़। एक तो आपके इंट्रो में था कि पैगाम टीवी के साथ आप भी तावन करके नेकी में हिस्सेदार बन जाएं। जी तो अभी यहाँ आने से पहले एक बहन ने मुझे कॉल की जी और वो कह रही थी जी हमने डॉक्टर साहब को सुना, डॉक्टर हमाद लखी साहब को हफिज़हुल्लाह, वो फरमा रहे थे कि पैगाम टीवी को आप अपनी ज़कात भी दे सकते हैं। तो कहने लगी शेख साहब आप बताएं, क्योंकि हमने कुछ और उलमा से भी पूछा है तो वो मना कर रहे हैं। जी तो मैंने उनको ये अर्ज़ की कि देखें, पैगाम टीवी पर कोई भी दूसरा प्रोग्राम सिवाय कुरान और सुन्नत के नशर ही नहीं होता है। जी जो दीगर चैनल हैं वो न्यूज़ चैनल हैं, कोई प्रोग्राम उनके हैं, ड्रामा है, फिल्म है, कुछ भी Infotainment है, है, कुछ भी है, entertainment है, लेकिन बहुत यहाँ सारी पर चीज़ें। सिवाय कुरान और सुन्नत की नशर व इशाअत के कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो वो बिलाखिर कहने लगी अच्छा जी, अगर हम ज़कात बिलफर्द नहीं भी देते तो फिर हम सदका जारिया के नीयत से शामिल हो जाते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल आप शामिल हों। तो उन्होंने तावन का यकीन दिलाया जी इंशाअल्लाह हम सदका जारिया की नीयत से कि जो प्रोग्राम हमारे पैसों से चलेंगे जी तो वो प्रोग्राम जब तक चलते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे, हमें सवाब मिलता रहेगा। जी तो मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर आप इस नीयत से शामिल हो जाएं। और दूसरी बात, जो हमारे कारी साहब मुहतरम ने नज़म पढ़ी है तो तवज्जो दिलाई है कि रमज़ान आ गया है, तो हम भी चंद बातें कर लें कि अपने नाज़रीन को तवज्जो दिलाएं कि ये रमज़ान किस लिए आया है। जी बदकिस्मती से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, रमज़ान की तैयारी क्या है, पकौड़ियाँ ले आए कट्ठी, चीनी ले आए कट्ठी, ताकि शरबत बनाने में मुश्किल ना हो, रूह अफ़ज़ा और फलां चीज़ें जमा कर लो। जी तो ये रमज़ान खाने पीने के लिए थोड़ा आया है, पहले भी तो खा ही रहे हैं पूरा साल। तो रमज़ान का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह को याद करने वाले बन जाओ, परहेज़गार हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ। तो मुत्तकी के अंदर तीन चीज़ें शामिल हैं कि अल्लाह को हर मौके, हर वक्त, हर लम्हे याद रखा जाए और भूला ना जाए। कोई भी सिचुएशन हो तो आपको रब याद रहे, उसकी फर्माबरदारी की जाए और नाफरमानी ना की जाए, रुक जाए बंदा, और जो नेमतें उसने दी हैं, जो अता की हैं, उनका शुक्र भी अदा किया जाए। जी। तो ये तीन चीज़ें अगर आपके अंदर रमज़ान के अंदर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेशन है पूरे महीने का, और अगर आपके अंदर तीन चीज़ें आ गई कि आप नेमतों पर शुक्र कर रहे हैं, रब की नाफरमानी से बच रहे हैं और उसके अहकाम पर अमल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने रमज़ान का मकसद पूरा कर लिया है। पा लिया आपने उस मकसद। अल्लाह ताला हमें इन खुश नसीबों में शामिल फरमाए। आमीन या तो रब्बुल कैसे आमीन। गुजारना है रमज़ान? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो बंदा मोमिन हो, ईमान की हालत में अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से, सवाब पाने की नीयत से रोज़े रखता है, तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। व मन काम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जी और जो बंदा तरावी पढ़ ले, अभी तरावी शुरू हो जाएगी ना आयशा के बाद, तो जो बंदा क़यामुल लैल कर ले, मोमिन भी है और सवाब की नीयत भी रख रहा है, रब को खुश करने की, राज़ी करने की भी कोशिश कर रहा है, उसके भी सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और तीसरा फरमान फरमाया, इसी का हिस्सा है कि वमन क़ाम लैलतुल क़द्री ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। और जो लैलतुल क़द्र को खड़ा होकर क़याम कर ले, तलाश कर रहा है ना आखिरी अशरे में, तो रात को क़याम कर ले तो अल्लाह उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। तो हमने रमज़ान में रोज़ा भी रखना है, तरावी भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है, ज़िक्र अस्कार भी करने हैं, किसी तरीके से हमारा रब हमसे राज़ी हो, इंशाअल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी मिल जाए, जन्नत मिल जाए, जहन्नम से आज़ादी मिल जाए, तो ये कामयाब तरीन रमज़ान होगा। सुभान अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इससे पहले कि हम उस क्वेश्चन की तरफ जाएं,
مجھے پھر اب آپ سے کچھ چیزیں اور بھی جاننی ہیں. جی جی دیکھیں آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ سارا سال ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, زندگی گزر رہی ہے, بلکہ اس میں جائز کاموں سے رکنا ہے. جی جی جس مبارک مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں, بھوک ہم نے روکنی ہے, روکنی ہے, کھانا پیاس پینا کو ہم نے برداشت کرنا ہے, روکنا ہے, ہم نے برداشت کرنا ہے. ہمیں وہ لذت بھی پتہ چلنی چاہیے کہ جب پیٹ خالی ہو اور بھوکے رہنے کی لذت کیا ہے, سبحان اللہ, جب زبان خشک ہو پانی نہ پئیں تو اس کی لذت کیا ہے, کیا ہے. اس کے کیا فوائد ہیں. ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری یہ کیا ٹریننگ ہے کہ جن کو روٹی میسر نہیں ہے وہ بھوک کیسے کاٹتے ہوں, سبحان اللہ, ان کی یاد بھی ہمیں آنی چاہیے. جن کو پانی میسر نہیں ہے ان کی پیاس کا کیا وہ عالم کس ہوگا, طرح گزارا کرتے ہیں, تھوڑا سا احساس تو ہونا چاہیے. احساس ہونا چاہیے. جو لوگ ایسی زندگی نہیں گزار سکتے کہ وہ بھرپور نیند لے سکیں, وہ جب جاگتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ گزرتا ہے. یہ بڑی ٹریننگ ہے, سبحان اللہ. مہینے بھر کی ٹریننگ ہے. اور سیکنڈلی سر یہ بھی فرمائیے گا کہ زکوٰۃ پیغام ٹیلی ویژن کو دی جا سکتی ہے جیسے آپ نے آغاز میں کہا, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دو رائے نہیں ہے, لیکن کچھ علماء اگر مخالفت کرتے بھی ہیں تو ہر مسئلے میں اختلاف تو رہتا ہی ہے. جی, تو جن علماء اکرام نے, اور وہ بھی کبار علماء اکرام ہیں جنہوں نے پیغام کے لیے فتویٰ جات دیے ہیں کہ آپ پیغام کی مدد زکوٰۃ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں, جی, اور یہ آپ کا حصہ ہوگا قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں. اللہ کے دین جہاں تک پہنچے گا, آپ دیکھتے ہیں نا ہمیں کالز کہاں سے آتی ہیں, ایگزیکٹلی, جی بالکل آتے ہیں, پوری دنیا کے کونے سے کونے سے کالز آتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے. تو گویا آپ کا یہ پیغام وہاں تک پہنچ گیا ہے جہاں آپ سوچتے بھی نہیں ہیں. تو اگر کوئی بندہ کوئی ذکر جو پیغام ٹی وی سے اس نے سنا اور وہ دنیا کے دور دراز کونے میں بیٹھا وہ ذکر کر رہا ہے, تو جتنے لوگ اس کو وہاں پہنچانے میں شامل ہوئے ہیں سب کو اجر مل رہا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے اجر میں کمی کا باعث نہیں بنے گا, سب کو ہی مل رہا ہے. یہ ہمارے دوست جو کیمرہ مین ہیں, جو ہماری ٹیم اندر بیٹھی ہے, جو مینجمنٹ سارا اس کا ارینجمنٹ کر رہی ہے, جو لوگ تعاون کر رہے ہیں, سب کو برابر اجر ملے گا, کیونکہ ارج دینے والی راستی ارحم الراحمین, کسی کو کوئی کمی نہیں دے گی. بے شک, بے شک. تو اس لیے کھلے دل سے, پورے وسیع اور قلبی کے ساتھ, پورے اطمینان کے ساتھ جو بندہ اپنی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے پیغام ٹی وی کو, وہ بالکل دے. ٹھیک ہے سر, اس سے پہلے کہ ہم کوسچنز کی طرف جائیں, جی, ایک چھوٹا سا بریک ہے, اس کے بعد آئیں گے تو مزید گفتگو آگے شامل کریں گے. فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے, ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر. بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہیں گے. فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو کا سلسلہ پھر رمضان کے حوالے سے ہی آغاز کرتے ہیں. بڑی صاحب, ہم تو رمضان میں داخل ہو گئے الحمدللہ, سحری کریں گے. معمولات کیا رہتے ہیں رمضان میں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ توفیق دے دے تو فجر کے ساتھ شروع ہوتا ہے. جی, فجر سے بہت پہلے ہی اٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ. کوئی بچے نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی قرآن سنا رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. تو سحری کی, سحری کے بعد آ کر نماز فجر کی پڑھی, اور اس کے بعد میں پورا رمضان الحمدللہ 5-10 منٹ کا مختصر سا درس دیتا ہوں نماز کے بعد. جی, اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے دے اور وقت بھی ہو تو پھر اشراق تک میں تو مسجد میں رہتا ہوں. بہت سارے دوست ہوتے ہیں جو مسجد میں اذکار کر رہے ہیں, اشراق پڑھ کے نکلتے ہیں. اشراق پڑھ کے نکلیں گے تو پھر روٹین کی ڈیوٹیاں ہیں, یعنی مدارس میں پڑھانے کے لیے جانا ہے, تو وہ اس سال بھی کلاسیں لگ گئی ہیں الحمدللہ, ٹائم ٹیبل بن گیا ہے. مدارس میں پڑھائیں گے, پھر واپس جا کے کچھ آرام کریں گے, اور پھر پیغام آ جائیں گے تو پیغام کے ساتھ پھر چلیں گے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. سر کویسچن میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. جی جی. ایک غریب اور مستحق آدمی خود بیمار ہے, وہ روزے نہیں رکھ سکتا, کیا اسے کسی بزرگ یا معذور آدمی کے روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ کسی ایک مستحق آدمی کو متعدد لوگ اپنے اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل. اس میں دو چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں مکس کر دی گئی ہیں اور غلط سمجھا گیا ہے اس کا مفہوم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے رمضان کا کفارہ دینا وہ دے گا کون؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ, کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا
اتنا ایسا بوڑھا ہے کہ اس کے لیے مشقت یہ روزے کی برداشت کرنا اس کے بعد سے باہر ہے، جی یا ایسا بیمار جس کے تندرست ہونے کی اب کوئی امید نہ ہو، یعنی دائمی بیمار ہے، جی جی مسلسل بیمار ہے، بوڑھا بھی ہے، بیمار بھی ہے، اور اس کے تندرست ہونے کی ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ دوبارہ روزے رکھ سکے گا، جی جی یا دودھ پلانے والی مائیں ہیں یا پریگننٹ خواتین ہیں، تو وہ روزے کا فدیہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، فدیے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کو آپ نے یہ کھانا وغیرہ دیا ہے تو وہ آپ کے روزے رکھے گا، یہ بھی مسکنسیپٹ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے روزے رکھ رہا ہے، نہیں، وہ اپنے رکھے گا۔ جی آپ کو اسلام نے صرف یہ رخصت دی ہے کہ آپ نے کفارہ دیا اور اب آپ فارغ ہیں۔ جی لیکن اگر کوئی بیمار ایسا ہو کہ وہ ابھی تو بیمار ہے لیکن رمضان کے بعد اس کے تندرست ہونے کے امکان ہے، علاج چل رہا ہے، رمضان کے 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد وہ مکمل فٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے دودھ پلانے والی ماں دودھ بچے کو چھڑا دیتی ہے، اب فارغ ہے۔ پریگننٹ خواتین جو ہیں وہ بچے کی پیدائش کے بعد اب وہ صحت مند ہیں، بحال ہیں، وہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ جی تو یہ ابھی کفارہ دیں گی رخصت لینے کے لیے، جی اور جب تندرستی اللہ دے دے، صحت دے دے، تو پھر دوبارہ یہ روزوں کی قضا بھی دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو باقی رہ گیا کہ اس کو 1 سے زائد کفارہ جات دیے جا سکتے ہیں۔ اگر وہ غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، بچے ہیں اس کے، تو اس کو 2 3 4 لوگ بھی دے سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے، 1 سے زائد کا کفارہ اس کو دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ غریب اور مستحق ہو، تو پھر اس کو دے دے۔ ٹھیک ہے۔ سر آگے پوچھا گیا ہے، عموماً کہا جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا مجازی خدا ہے، کیا یہ جملہ شریعت کی روح سے جائز ہے؟ ہاں، کچھ زیادہ ہی میرا خیال ہے کہ غلوف کر دیا گیا ہے۔ اچھا، خامد کے بلا شبہ بہت حقوق ہیں۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابیہ سے کہا تھا کہ اپنے خامد کی خدمت کرنے میں کیسی ہو، تو انہوں نے عرض کی، اللہ کے نبی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، ہاں کسی کام میں میں تھک جاؤں، میری طاقت سے بڑھ جائے تو پھر میں معذرت بھی کر لیتی ہوں۔ تو آپ نے اسے کہا، انما ہوا جنتکی و ناروکی، تمہارا خامد تمہاری جنت بھی ہے، اور اگر وہ راضی نہیں ہے، خدمت تم نہیں کر رہی، تو وہ جہنم کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ سارے حقوق مرد کے ہیں، اور عورت کو بھی کتنے حقوق دیے ہیں اسلام نے، یہ نہیں کہ عورت بالکل مظلوم ہے، قیدی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جی جیسے عورتوں کے فرائض ہیں ویسے ان کے حقوق بھی ہیں۔ خامد کی اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے، اس کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اس کو خدمت کے لیے جتنے چیزوں کی ضرورت ہے وہ میسر کر رہا ہے، مہیا کر رہا ہے، تو حقوق اور فرائض دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن یہ جو غلو ہے نا ہمارے معاشرے میں، کہ خامد کو وہ غیر مسلموں کو دیکھتے دیکھتے نا، وہ ان کے ہاں رواج تھا کہ اگر خامد فوت ہوا تو بیوی کو بھی ساتھ ہی جلا دو، تو یا اس کو اتنا بڑھا دیا کہ یہ مجازی خدا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آخر وہ انسان ہی ہے۔ تو یہ اگر اس کے رتبے میں غلو کی بات ہو تو بھی منع ہے، اور اگر واقعتاً کوئی ایسا سینس موجود ہو کہ یہ تو خدا جیسا ہے تو بھی منع ہے۔ وہ انسان ہی ہے، البتہ اس کے حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، دونوں کو مل جل کے محبت سے جئیں تو ہی بھی گزارا ہوتا ہے، وگرنہ مجازی خدا بنا کے کچھ اور بھی بنا دیں تو بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو ایسا جملہ بولنے سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، اب اس بات کے بعد اب ہو سکتا ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئیں، جی کہ ایک طرف تو جس طرح جو مقام بتایا گیا ہے وہ دین اسلام میں جو ہم اصل جو مستند بات ہے وہ حوالہ آپ بتا رہے ہیں، چونکہ آپ کا ماشاءاللہ ایکسپرٹیز بھی اسی میں ہی ہے، تو اس سے کسی قسم کی عزت میں کمی نہ سمجھا جائے۔ ہاں، نہیں، خامد رات یہ نہ سمجھے کہ لو جی ہم تو مجازی خدا ہوا کرتے تھے تو نیچے درجے، آج اسٹیٹمنٹ کے بعد ہم نیچے آ گئے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے ان کے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ ان کا قائم ہے، بیویوں کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف خامد بھی وہ حقوقوں کی طرح مطلق العنان حاکم نہ اپنے آپ کو سمجھیں، وہ بھی اپنے آپ کو انسان ہی سمجھیں، اور بیویوں کو بھی ان کی جائز ضروریات پوری بھی کریں، سنیں بھی۔ جی، بہت سارے خامد ایسے شکوے بھی آتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ خامد سننا بھی پسند نہیں کرتا، مار پیٹ ہے، گالم گلوچ ہے، اور کسی قسم کا کوئی حق نہیں، صرف خادمہ کی طرح ہم اس کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رویہ بھی غلط ہے۔ خامد کو انسان بن کے ہی رہنا چاہیے، اور بیوی جہاں اس کی خدمت میں اپنی سعادت سمجھے وہاں اس کے حقوق بھی ہیں جو وہ اچھے طریقے کے ساتھ خامد سے مانگ بھی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے عورت کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی عزت ہے، اس کی اپنی ایک جگہ ہے، وہ قائم رہے گی، اسی طرح سے شوہر کے حوالے سے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شوہر کا مقام ہے اور عزت ہے، سر وہ عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، مرد کی، یہ والا معاملہ نہیں۔ سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ فرمایا کرتے ہیں جی جی
کہ بیوی کو اللہ نے ایک پوری سلطنت دی ہے جس کو ہم گھر کہتے ہیں جی اور وہ اس گھر کی سلطنت کی مالکہ ہے. خامد کو نہیں پتا کہ گھر کو کیسے چلانا ہے, کون سی چیز کہاں رکھنی ہے, کون سی چیز لانی ہے, کون سی دینی ہے. تو خامد تو باہر سے کما کے لا کے ملکہ صاحبہ کو کہتا لو جی تم مینٹین کرو اور چلاؤ. بچے اس کے ماتحت ہیں, خامد بھی اس کے ماتحت ہے کہ اس کی بات ماننا ہے, وہ جو ضرورت کی چیزیں وہ لا کے دے رہا ہے. تو وہ ایک شاندار قسم کی سلطنت اگر وہ عقل مندی سے, ہوشیاری سے, دنائی سے چلائے تو اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے. اور اگر وہ کہے نہیں مجھے یہ مملکت نہیں چاہیے, مجھے باہر جانا ہے, تو باہر تو پھر مردوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا اور جیت مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک. سر آگے پوچھا گیا ہے کسی غریب آدمی کو شعبان میں پیسوں کی اشد ضرورت ہے, جی کسی امیر سے تعاون کی درخواست کرتا ہے تو امیر آدمی کہتا ہے کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا لیکن اب نہیں, رمضان آئے گا تو میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا تاکہ میرے صدقے کا ثواب بڑھ جائے. سبحان اللہ. کیا ایسا کرنا درست ہے جبکہ غریب آدمی کو ضرورت تو رجب یا شعبان میں ہو اور امیر آدمی رمضان تک لے جائے تاکہ اس کا ثواب بڑھ جائے؟ اور اگر رمضان میں وہ دینے کے لیے پیشکش کرے اور وہ ضرورت مند کہے نہیں مجھے اب تو ضرورت ہی نہیں رہی, تو پھر جی تو اللہ رب العزت مقدار کو نہیں دیکھتے, وہ معیار کو زیادہ دیکھتے ہیں. مقدار بھی کاؤنٹ کرتی ہے لیکن معیار یعنی خلوص اور نیت یہ اللہ زیادہ دیکھتا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. جی آپ کے ہر عمل کی قبولیت اس کی کوالٹی چیک ہوگی آپ کی نیت کے حساب سے. اگر آپ غریب آدمی کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے, اس پر ترس کھاتے ہوئے, اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے آپ کی اس کی ضرورت اس وقت پوری کریں جب وہ شدید ضرورت مند ہے, تو آپ کا تھوڑا دیا ہوا رمضان میں زیادہ دیے ہوئے سے بہتر ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبق درہم 100,000 درہم. ایک بندے نے 1 درہم خرچ کیا اور دوسرے نے 1,00,000 درہم دیا ہے, لیکن اجر و ثواب 1 درہم والے کو زیادہ ملا ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے ضرورت دیکھی ہو سکتا ہے اسے خرچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہو کہ میرے پاس تو ہیں ہی 2 اور اس نے اپنا 50% دے دیا ہے, اور 1,00,000 والے نے کروڑوں اربوں میں سے نکالا 1,00,000 اس کو محسوس بھی نہیں ہوا. تو اس لیے رمضان میں اگرچہ نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے, ثواب بڑھ جاتا ہے, لیکن ضرورت مند کی ضرورت کو بھی دیکھیں. اس کو ضرورت 1 ماہ پہلے ہے, تو آپ اس وقت اگر اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار فرامین ہیں. آپ نے فرمایا میں اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر ہی چلا جاؤں. یہ تو باقاعدہ مدد بھی کر رہا ہے نا, صرف چل کے چلا جاؤں, اس کی کوئی سفارش کر دی, کسی کو جا کر بتا دیا کہ یہ ضرورت مند ہے. تو فرمایا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے مجھے زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر اللہ. اور دوسری جگہ فرمایا کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے, عرش والا اس کی مدد کرتا رہتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کو رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. وہ بیمار ہے, اس کو دوائی کی اس وقت ضرورت ہے شعبان میں. وہ مقروض ہے, قرض خواہ اس کو تنگ کر رہے ہیں, تو اس کی مدد اس وقت کرے. اس کے گھر میں فاقے ہیں, روٹی کی ضرورت ہے, اس کو شعبان میں آپ کہیں کہ نہیں میں رمضان میں پوری کروں گا, تو یہ میرا خیال ہے کچھ زیادتی ہے. ہمدردی کے تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ جس وقت اس کو ضرورت ہو اس وقت آپ دینا, اور جب وہ اس کی ضرورت ختم ہو جائے تو آپ کہیں یہ لے لو, تو وہ نہیں لے گا. تو بڑی صاحب یعنی کہ ثواب زیادہ کمانے کی لالچ ہے یہ, تو ثواب دینے والا جی وہ آپ کی نیت کو دیکھتے ہوئے رمضان سے پہلے بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے ایک چیز بتائیے سمجھنے کے لیے, جب ہم بات کرتے ہیں آخرت کی, اعمال کو دیکھنے کی اور حساب کتاب کی بات, اس میں میزان کا ذکر زیادہ ہے یا تعداد کا ذکر زیادہ ہے؟ وہاں پہ کیسے چیک اینڈ بیلنس ہوگا؟ دیکھیں میزان کے اندر ہر چیز تولی تو جائے گی. جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے خیر و برکت والا نیکی کا کام 1 ذرے کے برابر, ذرہ کیا ہے جو عام طور پر آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا, تیز دھوپ ہو اور کوئی درخت سے روشنی اندر آ رہی ہو تو اس میں ذرات نظر آتے ہیں. تو جس نے نیکی کا 1 ذرہ بھی کیا ترازو میں تو وہ بھی تولا جائے گا, اور جس نے برائی کا 1 ذرہ کیا تولا تو وہ بھی جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے کیسے؟ جی نیت سے, خلوص سے, محبت سے, کہ جس نے خرچ کیا ہے, جس نے اللہ کے راہ میں کوئی نیکی کی ہے تو کی کیسے ہے, جی وہ زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاز سے واپس آئے. جی اب ظاہر ہے جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے سینکڑوں میل سفر بھی کیا ہے, جہاد کے اندر شجاعت دکھاتے ہوئے زخم بھی کھائے ہیں, کچھ شہید بھی ہوئے ہیں, اور کچھ وہ تھے جو مدینہ رہ گئے ہیں, ساتھ گئے بھی نہیں.
تو آپ نے واپسی پر کہا کہ تم نے جتنا سفر کیا ہے، پہاڑ چڑھے ہو یا وادیوں میں اترے ہو، تو واپس آنے تک جتنا ثواب تم نے کمایا ہے، کچھ لوگ مدینے میں بیٹھے ہیں وہ برابر کے ثواب لے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس پہ مزید بات کریں گے۔ جی، سر ایک لائیو کالر ہیں، وہ شامل کرتے ہیں۔ طارق حسین صاحب ہیں گوجرانوالہ سے۔ جی طارق صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، میں طارق حسین بات کر رہا ہوں گوجرانوالہ سے۔ جی طارق حسین صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ جی وعلیکم السلام۔ طارق بھائی آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں گے تو آپ کے لیے اور میرے لیے دونوں کے لیے آسانی ہوگی۔ ٹی وی کا والیوم آن رہے گا، نہ آپ مجھے سن پائیں گے نہ میں آپ کو سن پاؤں گا، تو بات ہی نہیں ہو سکے گی۔ سو پلیز اس کو بند کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بولیے۔ سر یہ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم فوجی ریٹائر ہو جاتے ہیں، بعد میں جو ہمارا یہ تقریباً کمپیوٹ ہوتا ہے، یہ ہم نیشنل سیونگ میں رکھتے ہیں، جی تو وہ تو آلریڈی سود کے زمرے میں آتا ہے، جی تو کیا خیال ہے اس میں یوں سمجھو کہ منافع بھی ہو اور سود میں بھی نہ آئے، یہ کوئی ہو سکتا ہے؟ طارق حسین صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب بھی دے دیا، آپ کو علم بھی ہے، آپ پیغام ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو واضح کرنے کے لیے میں بھٹی صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ جواب دیں۔ آپ کے کال کرنے کا شکریہ۔ سر شریعت کہتی ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ شراکت کر لیں۔ جی آپ ہنر نہیں جانتے اور آپ کا مسلمان بھائی کوئی ہنر جانتا ہے، وہ کاروبار کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے، آپ اس کے بزنس میں شیئر ہولڈر بن جائیں، شراکت کر لیں، آپ پیسے دیں اس کے بزنس میں، وہ آپ طے کر لیں کہ اس کی انویسٹمنٹ کتنی تھی پلس اس کا تجربہ یا اس کی محنت کتنی کاؤنٹ ہوگی اور آپ کے پیسے کتنے ہیں، اس حساب سے آپ منافع کی شرح طے کر لیں۔ تو مثال کے طور پر وہ بزنس مین کہتا ہے جی میرے انویسٹمنٹ بھی ہے اور کام بھی میں نے کرنا ہے، تو میں منافع کا 70% لوں گا اور بھائی جان آپ کو 30% دوں گا، ٹھیک ہے، آپ دونوں راضی ہیں، تو یہ بزنس کریں، جی شراکت کر لیں اپنے بھائی کے ساتھ، تو یہ جائز ہے، اس میں سے جتنا منافع آئے اور شرح آپ نے طے کر لی ہوئی ہے یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اور باقی جتنی بھی سیونگ سکیمز ہیں وہ تو آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ سود ہے، تو وہ حرام ہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک سر، دور حاضر میں یہ بھی بڑا مشکل، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں، ڈیفینیٹلی وہ لوگ موجود ہیں، دنیا قائم ہے، اسی طرح سے معاملات چل بھی رہے ہیں، لیکن بڑا مشکل ہو گیا آج کل یہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان بھی ہیں، جی دوست بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب اسلام آیا نا تو اللہ تعالیٰ نے امانت داری سینے میں ڈالی، ہر بندہ امانت دار تھا، سبحان اللہ، آپ کی کوئی ایک پیسہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا، آپ جس سے مرضی کاروبار کریں اطمینان سے کرتے تھے۔ بڑی صاحب یہ جملہ دوبارہ بولیے، اللہ پیارا لگا اکبر، یہ جملہ۔ اللہ اکبر۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امانت داری ڈائریکٹ مومنوں کے دل میں نازل ہوئی، اللہ اکبر۔ تو ہر بندہ دیانتدار تھا، اپنے بھائی کو کچھ زیادہ دینے کا روادار تو تھا، کھانے کا روادار نہیں تھا۔ اللہ تو پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ مسئلہ خراب ہوتا گیا ہے، اور اب امانت داری ایسے رہ گئی ہے جیسے کسی کے جسم کے اوپر کوئلہ لگ جائے، آگ لگ جائے تو بعد میں ایک چھالا سا بن کے پھول جاتا ہے، اللہ، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا لیکن پھولا ہوا بہت نظر آتا ہے۔ تو امانت داری ایسی رہ گئی کہ بظاہر آدمی بہت امانت دار، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب صورتحال واقعتاً ایسی ہے کہ بندہ پیسے انویسٹ کرنا چاہے تو وہ ڈھونڈتا ہے کہ یار کون کرے گا، بلکہ وہ آگے اس کو جواب ملتا ہے کہ بھائی اب نہ انویسٹ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ جی تو بہرحال پھر بھی نیک لوگ، اچھے لوگ بالکل موجود ہیں، ان کو آپ کا ڈھونڈنا صرف کام ہے۔ جی تو یا پھر اللہ کا نام لے کر چھوٹا موٹا کاروبار آپ خود شروع کر دیں، جی آپ خود کریں تو اس کی ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، مجھے نا آپ کی گفتگو سے ایک بات یاد آ گئی، جو دلوں میں ایمانداری والی بات تھی نا، ہم اگر دیکھیں اپنے ارد گرد، اگر ہم ایمانداری والی بات کرتے ہیں یا خالص ہونے والی بات کرتے ہیں، خالص دودھ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو جانور ہی خالص دودھ دے رہا ہے، انسان تو اس میں ایسی ایسی ملاوٹ کر رہا ہے۔ جو چیز بھی آئی ہے نا اس کا انہوں نے کئی اس کی کوالٹیز نکال دی، 1 2 3 4۔ نظامی بھائی آپ آج کی بات کر رہے ہیں، جی میں آپ کو 91 کی بات سناتا ہوں، جی یعنی آج سے کوئی 35 سال پہلے کی بات، 33 34 سال پہلے کی بات۔ 33 سال پہلے قصور سے اور دیگر شہروں سے لوگ دودھ لے کر آتے تھے لاہور، تو کلمہ چوک کے پاس آ کے نا وہ صبح صبح ساری گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں
اور وہاں وہ دودھ چھوٹے برتنوں میں ڈال کے گھروں میں تقسیم کرتے تھے. جی. ایمانداری کا لیول چیک کریں. تو اس دور میں ہماری آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا بچہ آیا ڈول لے کر, کسی گھر سے نکلا اور آ کر کہتا انکل ہمیں پانی والا دودھ چاہیے. اچھا, بچہ خود سے کہہ رہا ہے. بچہ خود سے کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ بچوں کو عموماً وہ خالص دودھ جو ہے ہضم نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے گھر والوں نے کہا ہو کہ بیٹا ان سے کہنا کہ پورا خالص نہ دیں. اس شخص نے اتنے غصے کے ساتھ اس بچے کو ایسے کمر پر ہاتھ رکھ کے دھکا مارا کہ وہ برتن سمیت وہ لڑکتا ہوا گیا کہ سارے لوگوں کے سامنے تو ہمیں پانی ملانے والا کہہ رہا ہے. حالانکہ ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ زبردستی پانی نہیں, پتہ نہیں اور کچھ ملا کے لاتے ہیں. تو اب تو حالت یہ ہو گیا کہ لاہور شہر کے اندر مین شاہراہوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 2 کلو خریدیں, تیسرا کلو فری. جبکہ جو دودھ بیچنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خالص دودھ جہاں بھینسیں بندھی ہوئی ہوں 200 روپے کلو تو وہ دے رہے ہیں. تو یہ جو شخص 2 کلو کے ساتھ 1 کلو فری بھی دے رہا ہے, تو یہ کون سی بھینسیں ہیں جن کا دودھ یہ دے رہا ہے؟ تو ماننداری کا لیول اچھا خاصا نیچے آیا. خالص سے سر مجھے ایک بات یاد آ گئی. میرا ایک فارنر فرینڈ پاکستان آیا تو میں نے اس کو ڈیفینیٹلی ہاسپٹیلٹی دینی تھی. ہم بھی جب دیار غیر جاتے ہیں تو دوسرے ریلیجن کے لوگ بھی آپ کو اچھی طرح ملتے ہیں, تو پھر آپ پہ ذمہ داری عائد, ہمارا دین بھی کہتا ہے اس بارے میں. تو آپ یقین کیجئے ایک جگہ ہم گفتگو میں تھے, کچھ شاپنگ کر رہے تھے, تو اس نے کہا واٹ از مین آف پیور, یعنی کہ خالص, یعنی میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں جی, کہ میں سیکھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم چیزوں پہ لکھنے لگ گئے ہیں, یعنی پیور لکھا ہوا جہاں ہوتا ہے وہاں بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ پیور ہوگا. اس نے مجھ سے پوچھا اور میں کچھ دیر کے لیے بلنٹ ہو, مجھے سمجھ نہیں لگی کہ میں اس کو کیا جواب دوں, بیکاز ہم تو یوزڈ ٹو ہو گئے نا, خالص دیسی گھی, خالص فلانا, خالص آٹا, خالص یہ چیز. تو اب ہمیں لگتا ہے کہ اگر خالص نہ لکھا ہو تو وہ خالص نہیں ہوگا. تو اس نے مجھے پوچھا کہ کیا یہ مثلاً یہاں پہ ناخالص چیزیں بھی ملتی ہیں جو اس پہ خالص لکھیں. آپ کانسیپٹ دیکھیں کہ وہاں پہ اگر کوئی چیز, میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہے, بے ایمانی نہیں ہے, ہر جگہ ہے, دنیا کے ہر کونے میں ہے, لیکن ان کا کانسیپٹ ہی نہیں کہ چیز خریدنی ہے تو یہ خالص نہیں ہے, یہ خالص ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے سر, یہ بھی تو ایک لیول ہے. اللہ المستعان, اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمایا. بلکہ سر مجھے ایک بات یاد آ گئی, پیغام ٹیلی ویژن کے ہمارے ناظرین سامعین آپ سے اور مجھ سے جو محبت کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, آمین. پیغام ٹیلی ویژن سے جو محبت کرتے ہیں میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا جی. سبحان اللہ, یہ ہے خالص محبت, یہ ہے خالص محبت. جنہوں نے صرف ہمیں دیکھا ہے آج تک ملے نہیں, یا ہم نے ان کو نہیں دیکھا, نہیں ان کو ملے, تو اچانک کسی تقریب میں کہیں آتے جاتے جب ملاقات ہوتی ہے تو جو والہانہ انداز میں وہ آ کر ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں خالص پیور محبت. بڑی صاحب آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے صاحب؟ سر مجھے تقریباً ہر روز ہی کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. اچھا. ابھی آج پنجاب یونیورسٹی میں ایک تقریب تھی, تو جیسے ہی میں ہال میں داخل ہوا ہوں تو کئی افراد اٹھ کر جس محبت سے ملے جی, اور خاص طور پر وہاں میرے اساتذہ کرام بھی تھے, تو اساتذہ کرام نے مجھے جس محبت سے نوازا وہ میرا خیال ہے پیغام ٹی وی ہی کی وجہ سے ہے, ویسے تو کوئی کمال نہیں تھا. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. آمین. محبت کرنے والوں کی یہ محبت جو ہے یہ والی خالص پیور مل سکتی ہے, یہ خالص ہے. یہاں پہ تو میں کہہ سکتا ہوں. سر ایک لائیو کالر ہے جی, اور شامل کرتے راؤ سکندر صاحب ہیں فیصلہ آباد سے. جی السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ کال کرنے کا, فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ سر پہلے تو میں پیغام ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں پاکستان میں ایسے چینل سے نوازا. اور اس کے بعد بھٹی صاحب سے میرا کویسچن ہے کہ مجھے شوگر ہے اور بلڈ پریشر کا مریض ہوں. میں شوگر پر میں انسولین اور تقریباً 15 کے قریب روزانہ ٹیبلٹ کھاتا ہوں, انسولین اور ٹیبلٹ. اللہ اکبر. اور میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں اور میرے نا دل میں سٹنٹ بھی پڑا ہوا ہے. تو میری طبیعت ایسی ہے کہ منٹ میں طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے, منٹ میں کبھی خراب ہو جاتی ہے. تو میرے لیے روزہ میں بہت اداس ہو جاتا ہوں رمضان المبارک. اللہ اکبر. میں روزے نہیں رکھ رہا 2-3 سال میں, کبھی کبھار 10 روزے 15 روزے بڑی مشکل سے میں نے روزے رکھے ہیں. تو جب میں روزے رکھتا ہوں میرے ٹانگوں میں تکلیف اور طبیعت خراب ہونا, کیا میرے لیے یہ میں اس کا کچھ ہدیہ دے کر اپنا اللہ سے معاملات بہتر کر سکتا ہوں؟ جی ٹھیک ہے راؤ سکندر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت شکریہ, آپ پیغام ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, دین کی سمجھ آپ کو آتی ہے.
یہی ہماری زندگیوں کا حاصل ہے جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی آپ کی زندگی صحت کے حوالے سے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفایاب کرے، صحت دے، تندرستی دے، اپنا ٹریٹمنٹ جاری رکھیے۔ ہم نے اس ٹرانسمیشن کے ابھی آغاز میں کچھ دیر پہلے یہی کویسچن کیا ہے اور اس کے بارے میں بتایا، لیکن پھر بھی آپ کے کال کرنے پہ میں ابھی بھٹی صاحب سے اس کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ کی کال کرنے کا شکریہ۔ اللہ کریم ہمارے اس بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مکمل صحت یاب فرما دے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ کی اس نعمت میں اداس ہو جاتا ہوں۔ واقعتاً دل میں ایمان موجود ہو جی اور موسم بہار آیا ہو اور بندہ اسے استفادہ نہ کرے تو اداسی تو ہوتی ہے۔ جی جی اللہ رب العزت ان کو صحت دے دے، تندرستی دے دے اور ان کی یہ اداسیاں ختم فرما دے۔ آمین۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بھائی صاحب جتنے روزے رکھ سکیں، مثلا ایک روزہ رکھتے ہیں تو 2 چھوڑ دیں، چلیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو 2 دن وقفہ کر کے پھر رکھ لیں، اور جو رہ جائیں تو وہ رمضان کے بعد یعنی مہینے میں 2 3 1 4 رکھ کے تو گنتی پوری کر لیں۔ تو یہ سب سے بہترین ہے کہ ابھی اگر وہ سارے مسلسل نہیں رکھ پاتے تو ایک رکھ کے دیکھ لیں کہ طبیعت کتنی حد تک برداشت کرتی ہے، پھر ایک آدھ ناغا کر کے پھر رکھ لیں، اور جتنے روزے چھوٹیں ان کا وہ فدیہ بھی دے دے ابھی، اور رمضان کے بعد اگر اللہ ہمت دے، توفیق دے، جیسے سردیوں میں چھوٹے دن آ جاتے ہیں، پیاس کم لگے گی، دن بھی چھوٹا ہوگا، تو اس وقت بھی ہفتے میں ایک آدھ رکھ لیں، سوموار کا، جمعرات کا، تو یہ گنتی پوری کر لیں۔ اور اگر بالفرض وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ممکن ہی نہیں ہے تو پھر وہ اپنے رمضان پورے کا کفارہ دے دیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی ہے ان کے عذر کی وجہ سے تو یقیناً وہ اپنی رحمتوں سے بھی نوازے گا اور ان کا یہ عذر بھی قبول فرما لے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ بصورت دیگر اگر وہ فدیہ دینا چاہیں، وہ ایسی اگر صحت اجازت ہی نہیں دے رہی تو وہ دے سکتے ہیں، دے دیں، فدیہ دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ مجھے یاد آیا بھٹی صاحب، ابھی کل رات کو میری انگلینڈ بات ہو رہی تھی، میرے برادر ان لا وہ وہاں پہ رہتے ہیں، تو رمضان المبارک کے حوالے سے میں ان کو مبارک دے رہا تھا، وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ کل آپ کے یہاں پہ روزہ ہوگا۔ تو اچھا، محمد ندیم صاحب ہیں جی سندھ سے، ان سے بھی بات کرتے ہیں، لائیو کالر ہیں جی ہمارے ساتھ۔ میں کمپلیٹ کر لوں تو آپ یقین کیجیے جب آپ باہر ہوتے ہیں دیار غیر میں اور آپ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائمز 18 گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں، جی لمبے روزے، لمبا روزہ ہوتا ہے بعض علاقوں میں۔ جی ہاں جی، تو میں نے کل پوچھا کہ میں ان کا کیا حالات ہیں، کہتے ہیں کہ جی نوید بھائی ایسا ہے کہ ہم صبح روزہ رکھیں گے اور ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کام شام پہ چلے جاتے ہیں، بیکاز وہاں پہ تو کانسیپٹ ہے نہیں دوسرے ممالک میں جو غیر مذاہب ہیں، دوسرے نان مسلم ممالک ہیں، کہتے ہیں پھر 1 گھنٹہ رہ جاتا ہے، گھر آتے ہیں صبح کے گئے ہوئے کام پہ، جاب سے آ کے گھر آ کے 1 گھنٹے بعد ہم افطار کر لیتے ہیں۔ تو زندگی ایسے بھی چلتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، آپ اپنے دین کو فالو کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں بالکل اس طرح، اور کئی ایسے ٹائمز بھی آتے ہیں کہ 18 گھنٹے آپ گزارتے ہیں۔ جی اللہ اور کے اس حکم کے مطابق۔ مخالف بھی مثالیں موجود ہیں۔ جی 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 میرے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں امریکہ میں ایک بڑی کمپنی میں مجھے جاب کا موقع ملا، جی تو میں نے کمپنی کو بتایا جی میں اب یہ مہینہ میں ہمارا رمضان شروع ہو گیا تو لنچ نہیں کیا کروں گا، تو یقین مانیں کہ ان کے جتنے کولیگ تھے انہوں نے کہا جی ہم بھی لنچ نہیں کریں گے، ہم اپنے اس بھائی کے احترام میں ہم گھر جا کر ڈنر کریں گے اور لنچ نہیں کریں گے۔ اور کمپنی نے کیا کیا، ان کی نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ سے کمرہ دیا اور ساتھ والی مسجد سے اذان کا بندوبست کیا اس کمرے میں کہ جب نماز کا وقت ہو اذان کی آواز ادھر آئے، اور ماحول ایسا بنا دیا کہ کوئی بندہ بھی روزے کے دوران سر عام کھائے پیے نہیں۔ تو یہ احترام، یہ محبت بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک لائیو کالر ہیں محمد ندیم صاحب سندھ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہت شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے کیا پوچھیں گے ندیم صاحب؟ جی مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا کچھ سالوں کے لیے فصل کرائے پہ لے کے اس زمین کرائے پہ لے کے اسے فصل کرنا جائز ہے؟ بڑی صاحب سمجھ لگ گئی آپ کا، آپ کائنڈلی ریپیٹ کیجئے، دوبارہ کوشچن ریپیٹ کیجئے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ کچھ سالوں کے لیے زمین کرائے پہ لے کے اس پہ فصل اگانا کیا شرعاً جائز ہے؟ اوکے ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی آپ کے کال کرنے کا ندیم صاحب، ابھی جواب لیتے ہیں۔ زمین ٹھیکے پر دینا اور کئی سالوں کے لیے ٹھیکے پر لے لینا تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ ٹھیکے کی رقم یا اس میں سے نکلنے والی جو فصل ہے وہ پہلے سے طے ہو۔ جی لڑائیاں کب ہوتی تھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا، پانی بارشوں کا ہے اور پیچھے سے نالے میں آتا ہے، اب ظاہر ہے جو پہلی زمینیں ہیں وہاں بارش کا پانی پہنچ جاتا ہے اور اینڈ تک نہیں بھی پہنچتا، جی
تو ہوتا یہ تھا کہ زمین ٹھیکے پر دی ہے اور ٹھیکہ کیا ہے کوئی طے نہیں ہوا. تو اب مالک کیا کہتا کہ جہاں فصل اچھی ہوئی ہے کہتا یہ تو میری ہے اور جہاں اچھی نہیں ہوئی وہ کھیت تمہارے ہیں. تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ اگر ایسا کرنا ہے تو زمین ٹھیکے پر دو ہی نہ, کرائے پر دو ہی نہ, جس کی زمین ہے وہ خود کاشت کرے. اور پھر اجازت دے دی ایسی صورت میں کہ جب زمین کا کرایہ پہلے سے طے ہو. جی مثلا ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں پیسوں میں طے ہوتا ہے کہ فی ایکڑ ہم 80,000 لاکھ روپے تک دیتے ہیں. جی یا زمین کی فصل پر ہو کہ ٹوٹل فصل جتنی بھی نکلے گی اس میں سے اتنے فیصد مالک کا ہوگا اور اتنا کاشتکار کا ہوگا, پھر بھی جائز ہے. لیکن اگر کچھ چیز طے نہ ہو تو یہ لڑائیوں کا جھگڑوں کا باعث ہے, اس لیے پھر آپ نے منع کیا تھا. اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سب سے زیادہ فصلیں ہماری ہوتی تھیں اور ہم سونے چاندی کی عوض میں ان کو کرائے پر دیتے تھے. تو سونے اور چاندی یعنی قیمت, کرنسی تھی سونا اور چاندی اس دور میں, تو کرنسی کی عوض طے کر کے کہ اتنی زمین ہے اتنا ہم اس کا کرایہ یا ٹھیکہ لیں گے تو وہ زمین اس کو دی جا سکتی ہے اور کاشت کرنے والا کاشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میرے پاس نا اس سے ملتا جلتا ایک کویسچن بھی ہے. جی جی میں چاہوں گا پہلے وہ اس میں شامل کر لیں. جی جی بسم اللہ. پوچھا گیا میں نے 1 لاکھ روپے ٹھیکے پر 1 ایکڑ زمین لی, وہاں گندم کاشت کی, فصل تیار ہونے تک ٹھیکہ اور دیگر اخراجات ملا کر کل 1,40,000 ہو گئے. یہ سب کچھ میں نے ادھار لے کر خرچ کیا. جب فصل کاٹی تو وہ 1,30,000 کی ہوئی. کیا اس صورت میں بھی مجھے عشر نکالنا ہوگا؟ سبحان اللہ. اچھا, اس میں انہوں نے جو حکومت کے ٹیکس ہیں وہ سارے پے کر دیے ہیں. جی, بیج پر بھی ٹیکس ہے, کھاد پر بھی ٹیکس ہے, پانی پر بھی ٹیکس ہے, بجلی پر بھی ٹیکس ہے, تمام چیزیں ادا کر لی ہیں. صرف اللہ کے حق پر آ کر وہ رکے ہیں کہ یہ بھی دینا ضروری ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو بھائی جان یہ جو جتنی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں نا, اگر پانی لگا رہے ہیں آپ ٹیوب ویل سے جس پر خرچہ آتا ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ پہلے ہی دے دی ہے. جی, جو فصلیں صرف بارش سے تیار ہوتی ہیں, آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی, پانی قیمتاً نہیں لگانا پڑتا, وہاں عشر ہے. اور جو زمینیں آپ پانی قیمتاً لے کر ٹیوب ویل چلا کر بجلی کے بل دے کر چلا رہے ہیں تو وہ فصلوں پر نصف عشر ہے, 100 میں سے 5 من. تو یہ جو بھائی نے آپ بتایا نا کیلکولیشن, آپ کو اس میں کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی, میں چونکہ خود کاشتکار گھرانے سے مجھے محسوس ہوئی ہے. جی, انہوں نے ہمیں بتایا ہے اخراجات, جی اخراجات اور زیادہ ہیں, آمدن earning بتائی کم ہے. ہے 6 ماہ کی, سال کی نہیں بتائی ہے. جی, اچھا. تو یہ اس یہ میں جو اخراجات ہے نا یہ انہوں نے ایک پوری فصل کے بتا دیے ہیں. جی ایسے اور لکھا فصل ہے. مثلا ابھی گندم کاشت کی ہے نا, جی جی جی, تو گندم کی کاشت پر جو خرچہ اور ٹھیکہ سارے سال کا ملا کے انہوں نے خرچہ بتایا ہے اور فصل بتائی ہے 6 ماہ کی. یہ تو آدھے سال کا ہوا. تو پھر بھائی جان آپ نے جو اخراجات کیے ہیں اس کے مقابلے میں 6 ماہ کی فصل تقریباً برابر ہو گئی ہے. اگلے 6 ماہ کی جو فصل ہے وہ آپ کی بچت ہے, وہ بھی بتائے نا ساتھ. تو گندم اور چاول یہ 2 فصلیں ہیں. جی, اور اسی طرح اگر آپ گنا کاشت کرتے ہیں تو وہ 7-8 ماہ میں تیار ہوتا ہے, 4 ماہ پھر زمین بچ جاتی ہے, اس میں بھی کوئی چھوٹی فصل پھر کاشت ہو سکتی ہے. اسی طرح آلو کاشت کریں, گاجر کاشت کریں تو ایک فصل کے بعد دوسری فصل ملتی ہے. اور جب سے یہ ریٹس بڑھے ہیں, مجھے تو ایسے کسان بھی ملے کہتے ہیں ہم تو خوشحال ہو گئے. اگرچہ کھاد بہت مہنگی ہے, اس پر دوائیاں بہت مہنگی ہیں, پانی بہت مہنگا ہے, بجلی بہت مہنگی ہے, اس کے باوجود کاشتکار کہتے ہیں جی ہم پچھلے کئی سالوں سے خوشحال ہو گئے ہیں. جی, وجہ کیا ہے کہ ان کے اس اناج کی قیمت بھی بڑی ہے. مثال کے طور پر اگر کھاد بڑی ہے, پانی بڑا ہے, دوائیاں بڑی ہیں, تو وہ گندم جو 400-500 روپے من تھی وہ اب 6,000 روپے من ہے. چاول جو آپ کو مل جاتے تھے 5-7 ہزار میں من, وہ اب 20,000 روپے من مل رہے ہیں. تو ان کی اناج کی قیمت بھی بڑی ہے. تو 6 ماہ کے خرچے اور 6 ماہ کی آمدن بتائیں تو پھر کیلکولیشن کی بات بڑھنی. بڑی صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے انہوں نے ایک ہی فصل کاشت کی اور اس پہ ان کو نہیں تو لاس ہو دوسری گیا. زمین ہے نا ان کی, جی, لاس کتنا ہوا ہے, 10-12 ہزار کے ڈیفرنس آ رہا ہے نا. 10,000 تو اگر دوسری فصل کاشت کریں گے تو وہ تو ٹوٹل ان کا منافع ہی ہے نا. تو بڑی صاحب اس میں ٹھیکہ نہیں, ٹھیکہ تو سال بعد دینا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیکے کی رقم اگر 1 ایکڑ کی 1,00,000 روپے ہے جی, تو وہ سال کی ہے نا. ٹھیک ہے. ایک چشمائی کی تو 50 ہزار ہوئی نا. تو یہ ان کو کیلکولیشن کرتے ہوئے بتانا چاہیے تھا 50 ہزار ٹھیکہ ہے, دوائی ہے, یہ ہے, تو وہ یقیناً ان کی فصل سے کم ہوگا. ٹھیک ہے. تو یا تو سال کی آمدن بھی بتائیں کہ 2 فصلیں میں نے کاشت کی تھی, ان کی آمدن یہ ہوئی تھی اور اخراجات یہ ہوئے, تو یقیناً بچت ہوگی. یعنی بڑی صاحب یہ سوال مکمل ہی نہیں ہے. اور اگر بالفرض کہہ لیتے ہیں کہ جی سال کے اخراجات بھی یہ تھے اور ٹوٹل سال کی آمدنی بھی ان کی یہ ہے, تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں, اپنی زمین کا نصف عشر ادا کریں
اور اس میں اللہ اتنی برکت دے گا کہ انشاءاللہ یہ نقصان بھی پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لے سر آپ چونکہ بجلی پانی گیس اور ان چیزوں کی بات کر رہے تھے تو ایسا ہی کوسچن کر لیتے ہیں پھر. پوچھا گیا ہے ہم بازار سے کوئی چیز بھی خریدتے ہیں اس پر 17-18% ٹیکس بھی دیتے ہیں, بجلی کے بلوں پر 100% ٹیکس لگا ہوتا ہے, کیا اتنے ٹیکسز دینے کے بعد بھی ہم پر زکوٰۃ فرضی رہے گی؟ سبحان اللہ. جی اب یہ بتائیں آپ. تو یہ ہے ہمارا وہ المیہ کہ ہم نے ایک زکوٰۃ نہ دے کر درجنوں قسم کے اپنے اوپر ٹیکس لگوا لیے. آپ یقین مانیں کہ اگر ہمارے اس معاشرے میں ایمانداری سے صرف اکیلی زکوٰۃ وصول کی جائے جی اور اس کو مستحقین پر خرچ کیا جائے تو پورا معاشرہ خوشحال ہو جائے. سر سوری ٹو کٹ یو, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وقت بھی تھوڑا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کالر جو ہے ان کو انٹرٹین کر لیں. ایک لائیو کالر ہیں علی صاحب ملتان سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں مفتی صاحب سے جسٹ یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا جی کہ میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے المیزان انویسٹمنٹ کے ساتھ. اچھا جی وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم شریعہ کمپلائنس ہیں تو ادھر کوئی انٹرسٹ والا ایشو نہیں ہے. اچھا اور یہ بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ المیزان جو ہے انویسٹمنٹ میزان والوں کی سسٹر کنسرن کمپنی ہے. تو جسٹ یہ کنفرم کرنا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ اس میں کوئی سود کے چانسز تو نہیں ہیں. اچھا علی صاحب ایک چیز کلیئر کیجئے, جس ٹرم پہ انہوں نے آپ کو دیا اس کو اجارہ کہا ہے انہوں نے؟ جی مجھے آنیسٹلی اس وقت یہ شور نہیں ہے کہ آئی تھنک وہ کلیم تو یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شریعہ کمپلائنس ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور ان کی بہت ساری فنڈس ٹائپ ہیں جس میں میں نے لائک میزان کیش فنڈ میں انویسٹ کیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو پروفٹ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے, لیکن نقصان کے چانسز کم ہیں, یوزلی پروفٹ ہی ہوتا ہے. جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے علی صاحب بہت شکریہ. کال کرنے کا بھی جواب لیتے ہیں. سر کان ادھر سے نہ پکڑیں ادھر سے پکڑ لیں, یہ کام ہے کیا؟ پہلے تو بھائی صاحب کو کنفرم کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ اجارہ میں ہے, شراکت میں ہے, کس میں ہے. تو اپنا سوال جو ہے وہ کلیئر کر کے ہمارے پیغام ٹی وی کے نمبر پر بھیج دیں تو پھر انشاءاللہ ان کو تفصیلی جواب بھی دیں. کیونکہ انہیں دو چیزیں کی, پروفٹ اینڈ لاس والا بھی انہوں نے کہا اور انویسٹمنٹ والا. دنیا کا کوئی ایسا بینک مجھے دکھائیں جو کہے کہ جی آپ کو لاس ہو گیا ہے. جی لاس کہاں ہوتا ہے؟ جہاں لوگوں نے انفرادی طور پر کوئی انویسٹ کیا ہوتا ہے کسی دوست کے ساتھ, وہ کہتا ہے جی ڈوب گئی ساری رقم. جی وغیرہ بینک تو ہمیشہ پرافٹ ہی دیتے ہیں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب کا. سر آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ یہ نشستیں جنت میں بھی اللہ کرے جاری رہیں, ہم آپ سے سیکھتے رہیں, ہم آپ کو برکت دے. جی ڈیفینیٹلی جی ڈیفینیٹلی. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. اللہ خیر بارک. لیں جی اس کے ساتھ ہی فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. جاتے جاتے ایک گزارش کرتا جاؤں گا, رمضان المبارک میں ہم داخل ہو گئے ہیں. رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, سعادتیں ہیں, نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے خزانے کھل چکے ہیں. جو لوٹ سکتے ہیں, جو حاصل کر سکتے ہیں, جو لے سکتے ہیں, اس کی محنت آپ نے اور مجھے کرنی ہے. اس محنت کو جاری رکھنا ہوگا ہمیں. رمضان المبارک کے روزوں کو اس طرح سے انجوائے کیجئے, اس طرح سے رکھیے جس طرح سے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے بتایا ہے, تعلیمات ملی ہیں, دین اسلام کی جو اصل روح ہے. عبادتیں کریں, خود بھی نعمتیں سمیٹیں, اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی دعائیں کیجئے, اور جتنا ہو سکتا ہے, جتنا بن پڑتا ہے, زیادہ سے زیادہ کی کوشش کرتے رہیے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹرانسمیشن جاری ہے, انشاءاللہ جاری رہے گی پورے رمضان المبارک میں, اور کل پھر دوبارہ اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. ہماری پیغام ٹیلی ویژن کی ٹیم کی جانب سے اللہ حافظ.